اب آخری خطبہ اور اس کے بعد ایک مثال ہے بڑی انٹرسٹنگ، اور اس آخری خطبے کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، یہ یقین کریں مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ ہمارے علماء اور ذاکرین نے کس درجے تک احادیث کی کتابوں میں خیانت کی ہے، سنیوں نے بھی اور شیعوں نے بھی۔ اس میں سے میں آپ کو اب ایک ایک مثال دینے لگا ہوں، اس کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ویڈیو ریکارڈنگ میں لا کے اہل سنت عوام کو میں نے سنیوں کے مولویوں پہ مسلط کر دیا، آپ سمجھ لیں، اور اہل تشیع عوام کو ان کے ذاکرین کے اوپر مسلط کر دیا، جو بھی کتمان حق کر رہے ہیں اور حق کو چھپا رہے ہیں۔ حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا جو اردو ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا، پیج نمبر 617 اور خطبہ نمبر ہے 225، یہ میں ادھر سے پڑھنے لگا ہوں۔ فرحان بھائی یہ والا پیج بھی ذرا ان کو دکھا دیجئے جو کارستانی ہوئی ہے، تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کس لیول کے اندر جو ہے وہ بے ایمانی کی گئی ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ خطبہ، یہ والا پیج فرحان بھائی، یہ خطبہ نمبر ہے 225، یہ ریڈ کلر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے انسرکل کیا ہوا ہے۔ فلاں کے بارے میں نہ نہیں لکھ دے، چھپا جاندے نے، فلاں، یہ فلاں پھر میں بتاتا ہوں فلاں کون تھا جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے تعریفی کلمات کہے اور انہوں نے چھپا لیے۔ اب یہ خطبہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ ہی پڑھ کے سناتا ہوں، یہ آپ ذرا سنیے۔ خطبہ نمبر ہے 225، پیج نمبر 617، اور اردو ترجمہ سنیں۔ فلاں شخص کی کارکردگی کی جزا اللہ ہی ان کو دے۔ اب یہ فلاں کون ہے کوئی نہیں بتایا، کیونکہ وہ کوئی ایسی شخصیت تھی جس سے شاید اس کتاب کے لکھنے والا یا اس کا کاتب کو چڑ کھاتا تھا۔ یہی بے ایمانی میں آپ کو ابو داؤد سے بھی دکھاؤں گا۔ ابو داؤد میں تو بے شمار کسی قسم کی فلاں والی بے ایمانیاں ہوئی ہوئی ہیں۔ ہم ان اماموں کو نہیں کہتے، ہو سکتا ہے کاتبین نے کی ہو یا بعد بھی کو مولوی وڑ گیا ہوئے وچ، مولوی وڑ جائے تو کٹ کوئی نہیں سکتا سوائے میرے، کیونکہ میں نے جو وڑ کے نکلے ہیں، دائیاں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوتے، ٹھیک ہے نا، دائیاں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوتے۔ جو دائی ہوتی ہے نا، اس سے پیٹ تو نہیں چھپا ہوتا، اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ پریگنینسی کا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں، فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ ان کو دے، انہوں نے ٹیڑے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گیا اور سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یعنی اپنی اگزامپل کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے، اس طرح سسٹم کو انہوں نے اسٹیبلش کیا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی رکھا، خود تو چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں پر چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا۔ یعنی وہ خود تو ہستی چلی گئی، لیکن پیچھے اب ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ فلاں کون ہے جس کے لیے اتنے تعریفی کلمات؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، اور میں یہ ثابت کرتا ہوں اسی میں سے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ سیم خطبہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ میں نے 72 احادیث والا جو واقعہ کربلا کا پس منظر ہے، اس میں یہ خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کی شان میں صحیح بخاری 3677، صحیح مسلم 6187، اور میرے ریسرچ پیپر پہ 4 نمبر، کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور وہاں پر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص پیچھے آیا اور اس نے وہ تعریفی کلمات کہے حضرت عمر کے لیے، اور اینڈ پہ کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تھا وہ مولا علی تھے جو حضرت عمر کے لیے کلمات کہہ رہے تھے۔ اب وہ کلمات ایسے ہیں اور میری تو پھر حالت غیر ہو جاتی ہے، میں پھر اور طرف چل پڑوں گا، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے اس خطبے کو سیدنا عمر کی شان میں جو مسئلہ 65 دیا ہے اس کے اندر اس خطبے کو بیان بھی کیا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نہج البلاغہ میں جو الفاظ موجود ہیں یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ وہ خود تو چلا گیا
جب تک وہ تھا معاملات جڑے ہوئے تھے، اب متفرق ہو گئے ہیں. یہ سیم الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں، جو میرے ریسرچ پیپر پہ 5 نمبر ہے، صحیح بخاری میں 7096، صحیح مسلم میں 7268، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جن کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ دروازہ عمر ابن خطاب ہے. ابو بکر اور عمر کی خلافت محفوظہ ہے. سیدنا عثمان و علی کی خلافت ہے خلافت راشدہ ہے، لیکن خلافت مفتونہ ہے، فتنوں والی ہے. سیدنا عمر کی شہادت بیسیکلی اسلام کی پیٹھ میں وہ چھرا تھا جو گھونپا گیا، اور مولا علی بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے کہ جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا. وہ کہتے ہیں جو راہ کی تلاش میں وہ راہ نہیں پا سک رہا، اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ اب اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کیا جائے. وہی حضرت عثمان کے دور میں پھر ہوا. اب یہ الگ سے ایک باب ہے. میں اب وہ ساری احادیث سیدنا عثمان کی شہادت کے اسباب کے ہیں بخاری مسلم کے حوالے سے، اس میں انشاءاللہ ایڈ کرنے جا رہا ہوں. 8 پیجز اور بڑھ جائیں گے، 50 کے قریب روایتیں، پھر 200 روایتیں 72 کے ٹائٹل سے اس 5B ریسرچ پیپر میں انشاءاللہ ہو جائیں گی. اب یہ جو فلاں شخص یہ لکھا نا فلاں نہج البلاغہ، میرے بھائیوں نہج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح، جیسا کہ صحیح بخاری کی سب سے اتھینٹک شرح لکھی گئی ہے فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری، نہج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں، کیونکہ ایک نیوٹرل بندے نے لکھی تھی، وہ معتزلی عالم دین تھے، اور ان کا نام ہے امام ابو حامد عبد الحمید ابن ابی الحدید المتوفا 655 ہجری. ان کو شیعہ اور سنی دونوں ہی ادر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ نیوٹرل سے نا، سنی کے ہوتے تو شیعہ کہتے ہیں ایویزی، شیعہ کے ہوتے تو سنی کہتے ہیں، تو یہ نیوٹرل بندہ تھا. اس نے بھی شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، اور سب سے عرب اور عجم میں یہ سب سے زیادہ مشہور شرح ہے. مکتبۃ الشاملہ اہل تشیع کا بھی بنا ہے، عرب کے لوگوں نے یہ سنیوں کی کتابوں کا بھی بنایا اور شیعہ کے بھی، وہ میرے پاس ہے، اس میں بھی نہج البلاغہ کی یہ ساری شروحات رکھی ہوئی ہیں. اور اس میں یہ جو شخص تھا نا جی، اس کا بڑا ذاتی شغف تھا نہج البلاغہ کے ساتھ. اس کے پاس امام رضی شریف المتوفا 406 ہجری جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی، مولا علی کے خطبات جمع کیے، ان کا کلمی نسخہ اس بندے کے پاس نہج البلاغہ کا تھا، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا. اور اس میں نا یہ فلاں جو ہے نا، فلاں کے ساتھ سٹیرک لگا کے، شاید انہوں نے تو اپنے عوام سے بچنے کے لیے تقیہ کیا ہو، سٹیرک لگا کے نا فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھا تھا کہ فلاں سے مراد عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. یہ میں اپنی طرح سے نہیں بتا رہا، جس نے نہج البلاغہ لکھی اس کے کلمی نسخے میں یہ چیز موجود ہے کہ اس نے یہ انصاف کیا کہ تقیہ کر لیا لیکن ساتھ فٹ نوٹ پہ یہ لکھ بھی دیا کہ عمر ابن خطاب ہے، تاکہ اپنی عوام سے جان چھڑائی جا سکے. کوئی اگر پوچھے یہ کیا لکھ دیا، وہ کہے گا یار میں فلاں ہی لکھا ہے. اور اگر کوئی میرے جیسا فلانا ٹینگا پہنچ گیا فلاں، تو انہوں کہے گا یار تک نہ تھلے فٹ نوٹ لکھ بھی دیتا نا یار، میں کچھ چھپایا تو نہیں، اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے. تو یہ کام جو ہے وہ اس اعتبار سے کیا گیا، اور تسی بھی نہ خوش ہو وہ سنیو تو مولویوں نے اس تو بڑھ کے کام کیتے ہوئے نے. یہ تو ایک مثال ہے نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ والا جو فلاں والی مثالیں ابو داؤد کے اندر، اگر میں 5 گھنٹے کا لیکچر صرف سننا بھی داؤد سے فلان اور رجلن اس طرح کے الفاظ کے ساتھ صرف 5 گھنٹے اللہ نے میری زندگی کی. اگلے محرم الحرام میں یہ سارا چٹا بٹا انشاءاللہ کھولوں گا. ابھی تو یہ سورہ نور کی آیات کے اوپر آ رہا ہے نا. بہرحال میں آپ کو ایک مثال، اب میں نے کاؤنٹر تو کرنا ہے نا، سنیاں نو خوش کیتا ہے تو تھوڑا شیعہ نو بھی حق گل دسی ہوئی، سنیاں دے گھر بھی ڈنڈا پھیر کے تو دسنا، اسی تو بھائی نیوٹرل بندے ہیں. اے فلاں علی یہ بیماری، یہ میں اس کو کہتا ہوں یہ روحانی بیماری بلکہ شیطانی بیماری اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. اور یہ مثال اب آپ سنیے کتمان حق کی، اور میں یہاں پہ وہ آیت بھی کوٹ کر دوں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 ہے، جو لوگ حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپاتے ہیں جب تک کہ وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کر لیں. اور یہ میں نے پہلے نمبر کے اوپر یہ آیت ڈالی ہے اس واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاستعادہ حدیث کی روشنی میں. اس میں نے یہ پہلے نمبر پہ آیت ڈالی ہے، اور آگے حدیث بھی ہے
जामिया तिरमिज़ी में 2649, सुनन अबी दाऊद 3658, सुनन इब्न माजा 261 और मिशकात में भी 223 है कि जिससे हक की बात पूछी गई, कोई बात इल्म की बात पूछी गई किसी से, इल्म की बात, और उसे मालूम थी और उसने हक छुपा लिया, क़यामत वाले दिन उसके मुंह में आग की लगाम डाली जाएगी। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तो लानत अल्लाह ने फरमाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आग की लगामें इन मौलवियों को जब डली होंगी ना, फिर उनको पता चलेगा कि अली सही पेटदा जी साड़ी जान लो। अब आप सुनिए कि ये सुनन अबी दाऊद में फलां फलां, ये फलां फलां, ये पहले तो सुनन अबी दाऊद दारुस्सलाम की ये क्लोज करें जी फरहान भाई, ये दारुस्सलाम की मेरे भरा मैं घर को नीचे छापी, मकतबत शामिला में भी फलां फलां को मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। और जब हम ये फलां फलां निकालना शुरू करते हैं सानू ला कहते तुसीं फलाने टिंगे हो। हुण तुहानूं दसना है कि एक के काम होया है किताबां विच, कातबीन ने किया। मैं नहीं कहता इमाम अबू दाऊद ने किया, अल मुतवफ़ा 275 हिजरी, मैं कहता हूं कातबीन ने किया होगा। बहरल ये फलां फलां, अब मैं इसमें से आपको पेज बताने लगा हूं। हदीस है ये फरहान भाई, जरा रेड कलर का जरा ये वाला पेज आप हाईलाइट करें। ये सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर है 4648 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक। इसके अंदर आप देखेंगे ये फलां लफ्ज, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। जब फलां शख्स फलां को मिलने कूफे आया तो उसने फलां को खड़ा किया और उसने अली के बारे में ये कहा, अली पे लानत करवाई, नाऊज़ु बिल्लाह। ये दो फलां हैं, ए मैं तुम लब के दसना केड़े फलाने ने। ये दो फलां कौन है? फलां नंबर 1, फलां नंबर 2। ये सुनन अबी दाऊद में 4648 नंबर हदीस है, 4648। ये आपने देख लीजिए। अब आप जरा देखिए मेरे भाइयों, मैं अब आपको ये पढ़ के बता, और ये हदीस ये ना समझिएगा ये हदीस कोई ज़ईफ हदीस है। इस हदीस को दौरे हाजिर में चारों बड़े बड़े मुहक्किकीन, जिनसे बड़ा कोई मुहक्किक नहीं है, हदीस की फील्ड का इमाम और सुन्नियत का इससे बड़ा कोई ठेकेदार भी नहीं है। नंबर 1 शेख नासरुद्दीन अलबानी, मुहद्दिस आजम सऊदिया जो रहे, फिर वहां से निकाल दिया गया उनको, अल मुतवफ़ा 1420 हिजरी। नंबर 2 शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला, अल मुतवफ़ा 1435 हिजरी। नंबर 3 शेख शुएब आरनौत, ये भी अरब के स्कॉलर हैं, अल मुतवफ़ा 1438 हिजरी, वो अभी फौत हुए हैं। और नंबर 4 शेख गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो तो मुझे गालियां निकालते हैं लेकिन मैं इल्म की कदर करता हूं। उन्होंने भी, तुझे भी कह दो हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे शयातीन के शर से, मिनल जिन्नति वन्नास। उन्होंने भी इस हदीस को सही कहा और अल्हम्दुलिल्लाह कितमान हक वाले मामले में अल्लाह ताला ने इस हवाले से महफूज किया। बाकी मामलात में भी अल्लाह ताला उनको हदायत दे, हम तो दुआई उनके लिए कर सकते हैं। तो उन चारों ने इस हदीस को सही कहा हुआ है। और मैं पहले अबू दाऊद में से आपको अल्फाज पढ़ के बताता हूं अरबी नुस्खे के। लम्मा कदिमा फुलानुन इलल कूफा, जब फलां शख्स कूफे में आया, अकामा फुलानुन, तो उसने फलां को खड़ा किया, खतीबन, खतीब की हैसियत से, स्पासनामा पढ़ने के लिए। फअखज़ा बियदी सईद इब्न ज़ैद, तो वो ताबी कहते हैं सईद इब्न ज़ैद जो सैयदना उमर के बहनोई और अशरा मुबशरा में से थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा अला तरा इला हाज़ा ज़ालिम, तो इस जालिम शख्स को नहीं देख रहा। ये कहते हैं जी, ये अपनी तरफ से कहता है जालिम मुगीरा, जालिम मुगीरा। मैं तुहानू दसना वा, ए भाई जी सईद इब्न ज़ैद ने क्या होया जालिम, जबकि मैं गवाही देता हूं कि सैयदना अली जो है वो जन्नती हैं, 9 बंदे जन्नती, और अगर मैं 10वें का भी नाम लूं तो मैं गुनाहगार नहीं होऊंगा। 9 बंदों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में फरमाया था, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम, ये सब के सब लोग जन्नत में। और अगर चाहूं तो मैं 10वें का नाम भी बता दूं कि वो भी जन्नत में। फिर खामोश हो गए। उन्होंने पूछा 10वें का बताएं। उनका 10वां शख्स मैं हूं, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सईद इब्न ज़ैद, शुरू के मुसलमानों में से। सैयदना उमर का बहनोई उनसे भी पहले मुसलमान हुआ और सैयदना उमर की मारें खानी पड़ी इनको,
सईद इब्न ज़ैद। अब वो शख्स का फतवा, ये कोई मेरा फतवा नहीं है। इस जालिम शख्स को देखो। अब ये जालिम कौन है, ये फुला फुला कौन है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने कहा ना कि ये हक बात छुपती नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इस बात को जाहिर फरमाया। सेम मिनवन 8 रावी हैं इस हदीस में, अबू दाऊद में 4648 में 8 के 8 वही रावी हैं एक और किताब के अंदर, वो है सुनन निसाई अल कुबरा। कोई सनद का भी फर्क नहीं है, 100% सनद वही है। और वहां दोनों फलां के नाम भी हैं कि फलां नंबर 1 कौन है और फलां नंबर 2 कौन है। इमाम निसाई ने नहीं तो इमाम निसाई फिर शहीद भी कर दिता गया ना, इस तरह बंदा कितने बचता है। इमाम निसाई ने चट्टा बट्टा खोल दिया सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर। सुनन निसाई अल कुबरा मेरे भाइयों वो किताब है जो इमाम निसाई ने लिखी, अल मुतवफ़ा 303 हिजरी, अहमद बिन शुएब निसाई, अल मुतवफ़ा 303 हिजरी, 11,770 अहादीस का मजमुआ, सुनन निसाई अल कुबरा। फिर उनके शागिर्द ने इस किताब को मुख्तसर किया तलखीस के साथ। उनके शागिर्द थे इमाम अहमद बिन मुहम्मद इब्न सुन्नी, अल मुतवफ़ा 364 हिजरी 364। उन्होंने इसकी तलखीस की और 5,761 अहादीस जमा की, जो हमारी सुनन निसाई कुतुब सित्ता में है। बुखारी मुस्लिम के बाद सबसे ऑथेंटिक किताब है, सबसे कम अहादीस ज़ईफ इस किताब में है। ये उसी सुनन निसाई अल कुबरा में से निकली हुई है, जिसमें ओरिजिनली 11,770 अहादीस थी। उसी सुनन निसाई अल कुबरा का चैप्टर है अमलुल यौम वल लैला, उसी का एक चैप्टर है वफातुन नबी, जिसपे मैंने अभी 163 मसला जो रिकॉर्ड करवाया था रबीउल अव्वल में, उसी का एक चैप्टर है फजाइल कुरान, और उसी का एक चैप्टर है खसाइस अली, जिसमें 194 अहादीस हैं। शेख गुलाम मुस्तफा जहीर साहब जो शेख जुबैर लिज़ई साहब के शागिर्द रशीद हैं, उनकी तहकीम के साथ ये जेलम शहर से शाया है, और ये रिसर्च पेपर नंबर 5D के उन्वान से अहले सुन्नत पाक.com पे इसका PDF रखा हुआ है। खसाइस अली, दिमश्क में जब गए इमाम निसाई, सैयदना अली के बारे में बुक्स पाया जाता था, 194 अहादीस उन्होंने सैयदना अली के फजाइल पे खसाइस अली जमा की। ये उसी सुनन निसाई अल कुबरा का चैप्टर है, जिसकी वजह से इमाम निसाई की शहादत भी हुई। तमाम मुहद्दिसीन ने इसे नकल किया है बिल इजमा। और इसी का एक मेरे भाइयों चैप्टर है जिसमें ये फलां नंबर 1 और फलां नंबर 2 पता चलेंगे। ये भी छप चुका है उर्दू जुबान में, हर शय पाई साडे कोल। ये फजाइल सहाबा, जब इमाम नसाई पे तोहमत लगाई तुसी अली अली करदे हो तो तुसी किधरे शिया ते नहीं हो, उन्होंने फिर फजाइल सहाबा लिखी, जिसमें उन्होंने सहाबा किराम रिदवान के फजाइल लिखे, सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान अली सब के। और इमाम नसाई के नजदीक खलीफतुर रसूल, वसी रसूल नहीं, खलीफतुर रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनकी सुन्नियत में कोई शक नहीं है। इन्होंने ये सारी अहादीस उनको सपोर्टिव जमा की ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि भाई ये सुन्नी शिया वाला मसला नहीं। इमाम शाफी को भी तुम लोगों ने कह दिया राफदी, उनको शेर कहना पड़ा, इनकान रफदन हुब्बु आले मुहम्मदिन फलयशहद सक़लान अन्नी राफदी। अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत का नाम राफदी होना है तो जिन्नो इंस मेरे इस गुनाह पर जो मुकद्दस जुर्म है गवाह हो जाओ कि मैं राफदी हूं। ये उनके अपने दीवान शाफी में लिखा हुआ है। इमाम शाफी से बड़ा कोई सुन्नी इमाम नहीं है। अहमद बिन हंबल तो शागिर्द हैं इनके, जिनसे वाले मुशाजरात के लाके बताते हैं। इन्होंने इमाम शाफी को नहीं छोड़ा, उनको राफदी कह दिया, उनको ये शेर कहना पड़ा। तो बहरहाल ये वो किताब है फजाइल सहाबा, ये उसी का चैप्टर है सुनन निसाई अल कुबरा का, ये उर्दू में। इसका अभी तक PDF अवेलेबल नहीं है, इंशाल्लाह हम चढ़ा देंगे अपनी वेबसाइट अहले सुन्नत पाक.com के ऊपर इसका PDF भी। और ये किताबें जितनी है ना जी, इसके अब ये देखें, इस किताब में भी पहले 106 सफ़े मौलवी तर्जमा करने वाले ने अपना विच काम पाया है। भाई किताब 106 सफ़े के बाद शुरू होती है, सिर्फ इसलिए अब इसमें लिखा है हजरत मुआविया की मजलूम शख्सियत। फिर वो कहते हैं इमाम नसाई ने इतने चैप्टर बांधे हैं, हजरत मुआविया की फजीलत ही नहीं ली है, चूंकि वो सही नहीं समझते थे। असी तो फिर जड़ी इधर उधर कट्ठियां करके दस देने हैं। मैंने फजाइल मुआविया पे लेक्चर दिया, आप देख लें, 116 अगर हजम होता है किसी को अहले सुन्नत की किताबों से। तो इसमें ये तो मैं वो पेजेस नहीं करूंगा जहां से शुरू होती है ना किताब, वहां से ये 107 नंबर पेज से शुरू करूंगा इसे। तो ये किताबें पढ़ते हुए ख्याल रखा करें कि मौलवी ने बीच बढ़िया हुए, जितना इमाम ने लिखा है उसी नू तुसी पढ़ो। ये सुनन निसाई अल कुबरा का चैप्टर है फजाइल सहाबा, इसमें आपको फुला फुला पता चल जाएगा। सुनन निसाई अल कुबरा में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 8208 नंबर हदीस है, जो कि इस किताब में, चूंकि ये उसी में से चैप्टर निकाला गया है और इसमें टोटल अहादीस है 284, इसमें उसका नंबर है 104। ये जरा पेज करीब करें जी फरहान भाई, जरा दिखाइए इनको।
اب آپ کو پتا چلے گا، انڈر لائن میں نے کیا، یہ فلاں کون ہے، امام نسائی نے کھول کے بتایا، اور نیچے حکم بھی لگا ہوا ہے اس کے اوپر کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بھی ہے. یہ والا پیج جی، اس میں آپ کو پتا چل جائے گا فلاں نمبر 1 کون ہے اور فلاں نمبر 2 کون ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو میں ابھی پڑھ کے آپ کو عربی بھی بتاتا ہوں اور اردو میں بتاتا ہوں. امام نسائی نے وہ کھول دیے یہ کون ہے، اور اس حدیث کے اوپر جو حکم لگا ہوا ہے نا جی، اسنادہ حسن. اور یہ بھی اگلا پیج بھی دکھا دیں، یہ والا میں نے اس پہ سنن نسائی الکبریٰ کا نمبر بھی لکھ دیا تاکہ آسانی ہو، اور اس پہ حسن کا حکم بھی، اور ساتھ یہ تخریج بھی ہوئی ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں بھی باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. یہ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے شیخ زبیر علی صاحب کے اصولوں کے مطابق، چونکہ وہ ان کے شاگرد ہیں، اس کو لکھا ہے. اب میں آپ کو یہ عربی پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ کون تھا. وہاں تھا نا، لما قدم فلان الی الکوفہ، یہاں ہے لما قدم معاویۃ الکوفہ، جب معاویہ کوفہ آئے، اقام مغیرۃ بن شعبہ، تو انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ کو کھڑا کیا. خطباء یتناولون علیہ، تو مغیرہ ابن شعبہ ظاہر ہے وہ ان کے اسسٹنٹ تھے، گورنر تھے ان کی طرف سے، انہوں نے آگے خطباء مقرر کر دیے، بندے انہوں نے مقرر کیے. کہتے ہیں جی خود نہیں کیے، وہ پرویز مشرف بھی لال مسجد میں خود تو نہیں گیا تھا، کروایا تو اسی نے تھا نا، ٹھیک ہے نا. یہ ملنے کے لیے سپاس نامے جس کی شان میں پڑھے جا رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اس میں آپ کو بتاؤں کئی روایتیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک 5B میں نہیں ڈالی تھی، اگلی پرنٹنگ میں انشاءاللہ ڈالنے لگا ہوں 5B کے اندر. اس کے اندر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اس میں سب و شتم والی کئی روایتیں ڈالی ہوئی ہیں، اور اس میں سے ملی ہیں جس میں بائی نیم حکم لگے ہوئے ہیں. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سیدنا علی کے اوپر خود لعنت کی ہے، لعنت کے الفاظ موجود ہیں، اور بلکہ لوگوں کو حکم دیا کہ علی پر لعنت کرو، اور سعید ابن زید وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے. کم از کم 4 مزید روایتیں ابھی تک اس پمفلٹ میں نہیں تھی جو میں اس میں سے انشاءاللہ تعالی اگلی پرنٹنگ میں 5B وہ عربی میں نے ڈال کے اپلوڈ کر دی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ اس کو پڑھ بھی سکیں گے اردو میں جب آ جائے گا. تو جب معاویہ کوفہ آئے تو مغیرہ ابن شعبہ کو انہوں نے کھڑا کیا، انہوں نے آگے خطباء مقرر کیے اور سیدنا علی کے اوپر، اور وہ وہاں پر پھر وہ کہتے ہیں سعید ابن زید، الم ترى هذا الظالم الذي يأمر بلعن رجل من اہل الجنہ، اس ظالم کو نہیں تو دیکھتا کہ یہ اس شخص کے اوپر لعنت کروا رہا ہے کہ جو اہل جنت میں سے ہے. پھر ایک اور طریق میں آگے جا کے آئے گا کہ وہ ایک شخص، پھر وہ سیدنا یہی سعید ابن زید کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران دیکھو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں ہم لعنت کریں اپنے بھائیوں پر، ہم کبھی لعنت نہیں کریں گے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے. اتنے میں ایک شخص آ کہتا ہے کہ اے سعید ابن زید، میں تو دنیا میں سب سے بڑھ کر مولا علی سے محبت کرتا ہوں. تو سعید ابن زید کہتے ہیں تجھے خوشخبری ہو، تو جنتی شخص سے محبت کرتا ہے. اس ٹائم بھی جو ہے وہ علی کے چاہنے والے موجود تھے. آج سارے ریال لگا کے بھی کوئی سیدنا علی کی محبت نہیں ختم کر سکتا لوگوں کے دلوں سے. احادیث محدثین کھڑے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ حجت تمام کر دی اس حوالے سے. تو یہ کہتے ہیں یہ لعنت کرنے کا حکم دیتا ہے یہ ظالم شخص. تو یہ الحمدللہ یہ حوالہ بھی میں نے آپ کو فلاں والا پیش کر دیا تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے. اگلی پرنٹنگ میں انشاءاللہ تعالی میں مزید طریق بھی اس کے کئی ایک طرق ایڈ کر دوں گا، اور اس میں کئی اور احادیث بھی آپ کو زبان درازی اور مولا علی پہ جو ممبروں پہ لعنت کروائی جاتی تھی حضرت معاویہ کے دور میں اور بعد میں بھی، اللہ بھلا کرے عمر بن عبدالعزیز کا رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام المتوفى 101 ہجری کے، انہوں نے یہ ساری لعنت ختم کروائی. اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت جو ہے خطبے کے اندر داخل کی، اور الحمدللہ وہ سنت آج تک زندہ ہے، نسل در نسل تواتر کے ساتھ ٹرانسفر ہوئی ہے الحمدللہ. اب میرے بھائیو یہ تو تھا بنو امیہ کا، آل امیہ کا ایٹیچیوڈ مولا علی کے بارے میں. اب میں آپ کو نہج البلاغہ سے، کیونکہ آج یہ وہ معاویہ کی پارٹی جو ہے نا وہ اہل تشیع کے اندر گھسی ہوئی ہے. مولا علی کی پارٹی کون ہے اور معاویہ کی پارٹی کون سی ہے، علی کا شیعہ کون ہے اور معاویہ کا شیعہ کون ہے، یہ آج آپ کو پتا چلے گا. نہج البلاغہ سے میں بتانے لگا ہوں کہ علی کا شیعہ کون ہے اور معاویہ کا شیعہ کون ہے. یہ معاویہ کا ایٹیچیوڈ تو آپ کو پتا چل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، دعائیں مغفرت ان کے لیے کرتا ہوں. اور باقی ان کے جو معاملات ہیں اللہ جانے، ان کا معاملہ جانے. حق بات الحمدللہ کریں گے، حق نہیں چھپائیں گے. نہج البلاغہ سے آپ کو علی کے شیعہ اور معاویہ کے شیعہ کا فرق پتا چلے گا. حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ، پیج نمبر 571، خطبہ نمبر 204، ورڈ بائی ورڈ میں اس میں اوریجنل بک میں سے پیش کرنے لگا ہوں. اور یہ فرحان بھائی یہ بھی دکھا دیجئے ذرا ان کو، چونکہ یہ میں نے پیش کرنا ہے
اب یہ بڑا خطرناک ہے, یہ لوگوں نو ہضم بھی نہیں ہونا نا ساڈے شیعہ بھراواں نو. اے خلفائے ثلاثہ تے لعنت کردے نے, ویکھو مولا علی نے تے معاویہ تے لعنت نہیں کرن دتی. اے لعنت کرنا تے معاویہ دی جڑا جاری کردہ جڑا ہے وہ طریقہ ہے, اور میں اس کو بدعت کہنے میں بھی کوئی اور محسوس نہیں کروں گا. صحابہ پہ لعنت کرنا بدعت نہیں تو اور کون سی بدعت ہے؟ حرام قطعی ہے کسی صحابی کے اوپر, وہ بھی فوت ہو چکا ہو. تو یہ آپ ذرا خطبہ نمبر دیکھیں 204 پیج نمبر 571 کہ یہ میں اس سے ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں. جی, آپ نے جنگ صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں سے چند آدمیوں کو سنا کہ وہ اہل شام پر سب و شتم کر رہے ہیں. آج مولا علی زندہ ہوتے تو ان کا دل کتنا دکھتا ان رافضیوں کو دیکھ کے. تو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی سیم وہ باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. میں نے یہ پہلے نہیں پڑھی ہوئی تھی, اب میں آپ کو سناتا ہوں. میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو. علی کا شیعہ کون ہے دیکھیں, ایک طرف معاویہ اور مغیرہ ہیں, مولا علی پہ مرنے کے بعد بھی لعنت کروا رہے ہیں, اور یہاں پر زندگی میں بھی نہیں کرنے دے رہے, حالانکہ جنگ کے لیے صفین پہ پہنچے ہوئے ہیں. ورنہ تو خوش ہوتے, ٹھیک ہے اور گالاں کڈو بھائی, مورال بلند کرو. میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو. اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا علمی طریقے سے غلطی واضح کریں, کرتوت کھولو, علمی جو ہم کہتے ہیں نا علمی طریقے سے واضح کریں, یہ تلوار کے زور کے اوپر دھونس کے اوپر نہیں, علمی طریقے سے غلطی. اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے, اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار یہی ہوگا کہ علمی طریقے سے بتاؤ کہ معاویہ نے یہ کیا ہے. اصحاب بدر اور اصحاب شجر 80 اصحاب بدر میں سے جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں مولا علی کے ساتھ ساتھی, اور عمار ابن یاسر ٹاپ آف دا لسٹ, جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے 2812. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا, اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی. دوزخ کے الفاظ ہیں, آگ کے. علی کی پارٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی, اور مخالفین کو کہا دوزخ کی طرف بلانے والی. عمار ابن یاسر. مسئلہ نمبر 101 دیکھ لیں, میں نے اس میں یہ روایتیں بیان کی ہیں. اب یہ دیکھ لیں, کہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے حالات پیش کرو, علمی طریقے سے. تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی کر. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, بڑی بات ہے. یہ مولا علی کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے جس کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. کدھر ایک صوبے کا چھوٹا سا گورنر اور کدھر 3 براعظموں کا بادشاہ خلیفہ راشد علی ابن ابی طالب 2 منٹ میں مسل کے, اور جنگ ہار بھی گئے معاویہ, پھر قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے اپنے جان بخشی کے لیے. ظاہر ہے جی ایک چھوٹے سے شہر کا گورنر, چھوٹے سے صوبے کا گورنر 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی خلافت کا کیسے مقابلہ کر سکتا تھا؟ سب کے سب لوگ مولا علی کے ساتھ تھے سوائے اس ایک گورنر کے. تو پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کہ یہ جنگ ٹل ہی جائے. میں نہیں چاہتا. دوسری طرف بھی میرے بھائی ہیں, جنگ جمل میں عثمان بن طلحہ کی لاش آئی سامنے, نہج البلاغہ پڑھ لیں, مصنف ابن ابی شیبہ پڑھ کے دیکھ لیں, مولا علی خود گریہ کر رہے ہیں اس کے اوپر, حالانکہ مخالفت میں لڑنے کے لیے آیا عثمان بن طلحہ کا بیٹا, اور جب لاش دیکھی تو رونا شروع کر دیا. تو مولا علی کے دکھ کو کون سمجھ سکتا ہے؟ مخالفین کے اوپر بھی خود رو رہے ہیں کہ وہ بھی میرے بھائی تھے, ان کو ورگلایا گیا. تو یہ دعا کرو خدایا ان کا بھی خون محفوظ کر اور ہمارا بھی, اور ہمارے ان کے درمیان اصلاح کی کوئی صورت پیدا کر, اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں, اور گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں. لیکن جب بندہ ہٹ درمی پہ اترا اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے راہیں کھلیں گی. اب یہ آپ دیکھ لیں مولا علی کا یہ ایٹیچیوڈ ہے, اور لعنت سے روک دیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ قنوت نازلہ پڑھی ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے, میں نے 5B ریسرچ پیپر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7050 کہ مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی. اللہم علیکا بمعاویہ و اشیاہی, اللہم علیکا بعمر ابن عاص و اشیاہی, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر, اور عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر, ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر, قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر. یہ سنت ہے قنوت نازلہ پڑھنا. لعنت نہیں فرمائی بلکہ بربادی کی دعا کی اس وقت ایز اے لاسٹ ریزارٹ جب وہ لوگ ٹلے نہیں ہیں, اور جنگ مولا علی پہ مسلط کی. اور اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں
وہ کتاب الجمل چیپٹر جو جس میں جنگ جمل، نہروان اور صفین والے 3 باب ہے، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37880 روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، جب جنگ صفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا گیا کہ میرے ساتھی تو ان کو تو نبی نے گارنٹی دی تھی کہ جنتی پارٹی ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں جن کو معاویہ نے ورگلایا یہ بھی جنت میں جائیں گے. اور یہ آدھی روایت ہمارے وہ سنی لکھتے ہیں، اگلے الفاظ نہیں لکھتے. پھر معاویہ اور میرے درمیان فیصلہ اللہ کی عدالت میں طے پائے گا. معاویہ کو معاف نہیں کیا، لیڈر کو نہیں معاف کیا. ان کا بیچارے وہ بولے تھے، قتل عثمان کا ایک پورا ایک ڈھونگ رچایا گیا. بالکل میں تو اب یہ وثوق کے ساتھ کہا، پہلے تو میں یہ الفاظ نہیں تھا استعمال کرتا، میں چونکہ علم کے میدان کا شاہ سوار ہوں، میں نے الحمدللہ یہ ساری چیزیں یہ ڈھونگ ثابت کی ہیں. ٹھیک ہے، اور میں نے بخاری سے 4108 نمبر حدیث 4108 پیش کی ہے کہ حضرت معاویہ نے کنایا کر کے عبداللہ بن عمر کو کہا میں تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. حضرت عمر کی توہین کی، اور وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب نہیں، لیکن بعد میں کہا میں نے ارادہ کیا میں اس کو اسی وقت کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا تھا، قتال کیا تھا، یعنی مولا علی. لیکن میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا، اور پھر مجھے آخرت کی نعمتیں یاد آ گئیں. اور راوی کہتے ہیں کہ شکر ہے اس نے اپنی جان بھی بچا لی ابن عمر نے یہ بات کر کے، اور اپنی عزت بھی بچا لی. 4108 کڑوی گولی بخاری میں. اچھا یہ ابن عمر کے جو الفاظ ہیں نا کہ میں اس کو کہوں تیرے باپ کو اور تجھے مار مار کے، یہ الفاظ صحیح مسلم میں حضرت عمر کے وہ الفاظ ہیں 1258 کہ دیکھنا ان 6 بندوں کے ساتھ جو مخالفت کرے گا خلافت کے معاملے میں تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو میں نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہوا ہے. دیکھا وہی الفاظ ہے جو ابن عمر نے کہے. دیکھا کیسی کڑیاں ملی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور دیکھو انہوں نے پھر بعد میں توہین بھی حضرت عمر کی. اے عبداللہ ابن زبان نے مات مار چٹی سی، مات تو کسی اور نے ماری ہے، تو چندے نے تو مات ماری ہے. اصل بخاری مسلم نے حق گل 10 دیتی ہے بھائی، ایا کرو. بخاری مسلم کے منکر نہ بنو، منکرین حدیث نہ بنو، صحیح اہل الحدیث اہل السنہ بنو. الحمدللہ. تو یہ میں نے 2 روایتیں بتا دی. تو اس حوالے سے میں یہی کہتا ہوں کہ علی کا شیعہ وہ ہے جو صحابہ کرام پہ لعنت نہ کرے، اور معاویہ کا شیعہ وہ ہے جو انہی کی جاری کردہ اس بدعت کے اوپر چلے. باقی جنگ جمل، نہروان، صفین کے حوالے سے جسے شوق ہو تو میرا ریسرچ پیپر نمبر 5B اور مسئلہ نمبر 101 ہے اہل سنت پاک.com پہ. خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. میں معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص، بسر بن ارطاح رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں. باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے. میں لعنت کا قائل نہیں ہوں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے احادیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں. جو غلطیاں الحمدللہ میں نے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پریڈکشن کی تھی کہ انہوں نے امتن کم پانا ہے. یہ میں نے نہیں بیان کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلائے گی. صحیح بخاری 2818 یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ٹیچ کرنا چاہتا ہے؟ آر یو وانٹ ٹو ٹیچ یور پروفٹ کہ تم نے کیوں یہ نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کی ہے اصحاب کی، یہ بات کہہ کے کہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی. اپنے ایمان کی فکر کریں، اس پارٹی کو بچانے کی خاطر کہ اپنا ایمان ہی نہ گوا بیٹھنا، نبی کے ساتھ دشمنی نہ لو اور نبی کے ساتھ ٹکر نہ لو، اللہ کا عذاب آ جائے گا والعیاذ باللہ تعالی. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 102 فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات. یہ 2 لیکچر ہیں اور میرا ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے. انشاءاللہ باقی گفتگو ہم اگلے لیکچر میں کریں گے اہل سنت کے حوالوں کے اعتبار سے، اور اس میں پھر آپ کو کئی ایک ٹروتھ اور انشاءاللہ رویل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.